اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ انشاءاللہ؟ سلسلہ کلام ہمارا عقائد کے سلسلے سے جاری ہے، اور جو بحث ہماری پچھلے کلاسز میں تھی وہ توحید کے سلسلے میں تھی، کہ جس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ توحید کتنی قسمیں ہیں توحید کی، اور اس کے بعد یہ کہ توحید ذات، توحید صفات اور توحید عبادت، ان سب چیزوں کی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار کے کچھ صفات بیان کیے گئے تھے، بعض صفات ثبوتیہ ہیں اور بعض صفات سلبیہ کے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلے گزشتہ دروس میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ چونکہ یہ جو سلسلہ ختم ہو گیا ہے توحید کا، اب چونکہ اصول دین میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ 5 چیزوں سے بحث ہوتی ہے، 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید ہے، عدل ہے، اور اس کے بعد نبوت، امامت، اور آخر میں قیامت، معاد جس کو کہا جاتا ہے۔ توحید کے سلسلے میں کچھ بحث ہو چکی ہے۔ اب دوسرا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ عدل کے سلسلے میں ہوگا، یعنی عدل پروردگار۔ یہ کیا ہے؟ عدل کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیوں ضروری ہے کہ توحید کے بعد عدل کو لے کر آیا جائے، یہ بہت ضروری اس کو جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ توحید کے بغیر نہ کوئی مومن ہے نہ کوئی مسلمان ہے، اس کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو گویا نہ انسان مسلمان کہلانے کے لائق ہے، نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے، نہ کوئی فعل قبول ہے، نہ اس کی، کیونکہ ایک عام انسان کی طرح ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونا ضروری، مسلمان اسی وقت ہوگا جب کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھے گا، توحید کے ساتھ ساتھ اس بات کا عقیدہ رکھے گا کہ پروردگار واحد، یکتا، اکیلا، ایک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہے، یعنی عدل سے کام لیتا ہے، بغیر عدل کے اس کے ہاں کوئی کام نہیں ہے، یعنی ہر چیز میں ایک مصلحت ہوگی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ مصلحت ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزوں کی مصلحت ہمیں معلوم ہے، نہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے پروردگار عالم نے ایک حکم ہمارے لیے نافذ کیا، ایک قانون بنایا، وہ قانون جب اس نے بنایا اور ہمارے لیے نافذ کیا تو اب ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ممکن ہے کہ اس کے ظاہری فائدے ہمیں پتہ ہوں لیکن حقیقی فائدہ کیا ہے نہیں پتہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے فائدے میں ہے، اور پروردگار کی طرف سے کوئی بھی، یہ سمجھ لیں آپ کہ جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان سب کے سب کا فائدہ ہمارے لیے ہے، اس کا فائدہ پروردگار کو کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ انسان منزل کمال تک پہنچے۔ تمام قانون جو بھی بیان کیے گئے وہ صرف اس لیے ہیں تاکہ انسان، ہم لوگ منزل کمال تک پہنچ سکیں، وإلا اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ارادہ نہیں۔ عدل خدا کا مطلب کیا ہے؟ عدل خدا کا مطلب 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عدل کے معنی یہ ہیں کہ یعنی پروردگار ہر اس کام سے پاک ہے جو مصلحت حکمت کے برخلاف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کوئی بھی کام کرے اور اس میں حکمت نہ ہو، مصلحت نہ ہو، نہیں، بلکہ تمام کام جو بھی پروردگار انجام دیتا ہے اس میں بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت جلدی اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، 3 ہی جلسے اور ہمارے بچے ہوئے ہیں، اور اس میں عدل، نبوت، امامت اور قیامت بیان کرنا ہے۔ توحید کی بحث زیادہ لمبی تھی، بڑی تھی، اور اس کے جاننا بھی ضروری تھا، اس لیے اس میں زیادہ وقت دیا۔ انشاءاللہ آج عدل اور نبوت کے بارے میں بحث ہوگی۔ تو پہلی چیز، عدل کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہر اس کام سے پاک ہے کہ جس میں جو اس کے خلاف ہوگی حکمت اور مصلحت کی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام پروردگار انجام دیتا ہے جس میں ہمارے لیے حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں تمام انسان برابر ہیں،
کوئی صاحب یہ نہ سوچیں ہمارے درمیان یہ غلط فہمی ہوتی کہ فلاں صاحب امیر ہیں، ان کے یہاں تو نہ کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بیماری، وہ آرام سے جی رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں، چاکری نہیں ہے، اور نہ روزگار ہے، نہ یہ نہ وہ، اور لہٰذا ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ تو پروردگار نے یہ عدل نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ اگر ایسا ہم نے سوچ لیا تو یقین مانیں کہ یہ شرک ہے، باقاعدہ شرک ہے، کفر ہے یہ، کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یعنی پروردگار کی نظر میں ایک بڑا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا، یعنی پروردگار کی نظر میں ہم میں اور اس امیر میں، وہ سرمایہ دار جو دولت والا ہے، اس کے درمیان فرق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پروردگار کیا کوئی نہ برا ہے، نہ کالا ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ کوئی سرمایہ دار، کوئی ایسا کوئی بھی فرق اس کے ہاں نہیں پایا جاتا، بلکہ قرآن میں کھلا اعلان ہے، کھلا ایک دم کھلا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، ایک کھلا اعلان ہے وہاں، کنایتاً نہیں، اشارہ نہیں کیا پروردگار نے صاف طور سے کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں شریف ترین، کریم ترین، بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی۔ ختم، چیپٹر کلوز۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، فلاں جو ہے پیسے والا، گورا کالا، یہ سب کوئی جو ہے کاروبار میں۔ لہذا عدل ہے یہ پروردگار کا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس سے اس اعتبار سے پروردگار حساب لے گا۔ ہمارے پاس کم ہے پیسہ، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے زیادہ، اس کا مطلب یہ کہ جب کل قیامت میں لائن لگے گی حساب دینے والوں کی، تو جب ہم اپنے نوبت میں پہنچیں گے، نمبر آئے گا، چونکہ زیادہ نہیں ہے پیسہ، مثلا ہم کو دیا تو اس نے پوری عمر میں مثلا 1 لاکھ روپیہ پوری عمر میں، تو ہمیں 1 لاکھ روپے کا حساب دینا ہے۔ 1 لاکھ روپے کا ممکن ہے جلدی، لیکن جس کو اس نے 10 کروڑ دیا ہے، 50 کروڑ دیا ہے، اب وہ حساب دینے جب کھڑا ہوگا سوچ سکتا ہے انسان، اور بہرحال وقت زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ پروردگار ذرہ برابر بھی کسی کے عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا، اس کے لیے بھی کھلی دلیل ہے قرآن مجید میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر، ذرہ قرآن میں ہے لفظ، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں ہے، ذرتن، ایک ذرہ بہت مختصر سا، شاید آپ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں، ذرہ برابر بھی جس نے نیک عمل انجام دیا، اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ اس نے نیک عمل انجام دیا، خود اس کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ جو ہم نے کام انجام دیا نیک عمل تھا، مثلا راستے میں چل رہے تھے، ایک پتھر پڑا تھا، چلتے چلتے ہمیں ایک پر ٹھوکر مار دی، کنارے ہو گئے، پیچھے سے ایک نابینا آ رہا ہے، اگر وہ نہ دیکھتا، یعنی ہم نہ دیکھ کر اس کو اٹھاتے تو ضرور اس کے پیر سے یہ ٹھوکر لگ، اس کے کو ٹھوکر لگ جاتی اس پتھر سے، تو انجانے میں ضرور ہم نے کیا، لیکن چونکہ نیک کام تھا، ایک نابینا اس سے ٹکرانے سے بچ گیا، تو ممکن ہے کہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو اور پروردگار اس کی جزا دے گا۔ تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی عمل جو ہم نے کیا ہے، وہ اگر نیک عمل ہے تو اس کی جزا دے گا، اور اگر برا عمل ہے تو اس کی سزا دے گا۔ یہ ہوگی۔ اب عدل خدا کی دلیل کیا ہے، کون سی دلیلیں ہیں جو خدا کے عادل ہونے پر دلالت کرتی ہیں؟ خدا عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ ظلم ایک بڑا عیب ہے، بہت بری چیز ہے، اور خدا ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، پاک ہے پروردگار۔ اور دوسری بات کہ اچھا پروردگار جو بھی ظلم کرتا ہے دنیا میں، جو بھی ظلم کرتا ہے کوئی بھی، اذان کا وقت ہو رہا ہے، 2 منٹ کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں تاکہ اذان کی عظمت اپنی جگہ برقرار رہے۔ 2 منٹ کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، رخصت چاہیں گے، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میں دوبارہ استقبال ہے آپ لوگوں کا، اور بحث چل رہی تھی عدل خدا کی دلیل کے سلسلے میں کہ خدا کے عادل ہونے کی کچھ دلیلیں ہونی چاہیے ہمارے پاس، جس طریقے سے پروردگار کے وجود کے سلسلے میں دلیلوں پر ہم نے بحث کی تھی، ویسے ہی پروردگار عالم کی عدل کے اوپر بھی کچھ دلیلیں ہونی چاہیے، جن میں سے بہرحال جو بھی شخص انسان یعنی دنیا میں اگر ظلم کر رہا ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، کوئی بیس ہوگا، اس کا کوئی دلیل ہوگی اس کے پاس، تبھی تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر ظلم نہیں کر رہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. تو پروردگار عالم اگر ظلم نہیں کر رہا ہے تو کیوں نہیں ظلم کرتا؟ دنیا والے ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ دنیاوی حکمران اور جو پروردگار جو پورے عالم کا یعنی دونوں عالم کا جو حاکم ہے جسے ہم پروردگار عالم کہتے ہیں جسے خداوند متعال کہتے ہیں فرق محسوس کیجیے گا. یہاں پر کیسے کہہ رہے ہیں کہ ظلم کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں, مختلف سبب ریزنز ہوتے ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے, کیوں ظلم کرتا ہے انسان؟ 4 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, سو غور سے سنیے گا. سب سے پہلے کہ جہالت. انسان جاہل ہوتا ہے تو ظلم کرتا ہے, سمجھ نہیں پاتا ہے, حق نہیں پہچانتا ہے کسی کا, کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. لیکن پروردگار عالم ایسا نہیں, وہ مطلق علم ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے. ما کان ما یکون, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, کیا ہو چکا ہے, ہر چیز کا علم. لہذا پروردگار عالم جاہل نہیں. جب عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ ظلم نہیں کرے گا کسی کو. ایک بات. دوسرا ہے کہ ضرورت انسان سے ظلم کرواتی ہے. کوئی صاحب اگر کوئی ظلم کر رہا ہے یعنی وہ کسی چیز کا محتاج ہے, کسی چیز کا کوئی چیز کی ضرورت ہے اس کو, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ظلم کر رہا ہے, تو ایک دوسری چیز ہوگی ضرورت, یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لیتا ہے, پھر اس ضرورت کو پورا کر لیتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے. نہیں, پروردگار ایسا نہیں, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے, اسے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز تو اس نے پیدا کی ہے نا, تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے کسی پر ظلم کرے گا. لہٰذا پروردگار ظالم نہیں, وہ عادل ہے. تیسری چیز عاجز. ظلم وہ کرتا ہے جو خود کسی خطرے کو برطرف کرنے سے عاجز ہو. مطلب کوئی خطرہ ہے, اس کو برطرف کرنا ہے, ختم کرنا ہے, لیکن ہم عاجز ہیں, ہم عاجز ہیں, مجبور ہیں. پروردگار مجبور نہیں ہے, پروردگار مختار ہے, ہر چیز کا اختیار ہے. پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لہذا وہ عاجز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کوئی مشکل اس کے پاس آئے تو وہ عاجز ہو جائے, اس مشکل کو دور نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں پر ظلم کرے گا. یہ ایسا ہم اپنے یہاں تصور کر سکتے ہیں, لیکن پروردگار عالم کے آئیں گے تصور نہیں کر سکتے. چوتھی اور آخری چیز وہ کیا ہے؟ بد اخلاقی. ظلم وہ کرتا ہے جو برا اخلاق رکھتا ہو, بد اخلاق ہو, وہی ظلم کرے گا. آپ دیکھیں کہیں جو خوش اخلاق ہوتا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, جو اچھے سے ملتا جلتا ہے سب سے, جو لوگوں کے حق کی رعایت کرتا ہے, وہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اور پروردگار عالم اخلاق کو پیدا کرنے والا ہے, انسانوں کو اخلاق سکھانے والا ہے, لہٰذا وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. لہٰذا پروردگار عالم عادل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ 4 چیزیں. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ نکلا ان تمام چیزوں کا جو ابھی تک آپ کے سامنے بیان کیا گیا. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے عدل کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ عادل کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک. دوسرا کہ خدا کے عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کام جس سے مصلحت ہوتی ہے, جس میں حکمت ہوتی ہے, جو ہمارے یعنی مخلوقات کے حق میں مفید ہوتا ہے, پروردگار اس کو انجام دیتا ہے. یہ عدل ہے. اور پھر تیسری چیز, دنیا میں ظلم کے 4 اسباب ہیں بیان کیا آپ کے سامنے: جہالت, ضرورت, عاجزی اور بد اخلاقی. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان, جن کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. اور پروردگار کیا ہے؟ یہ چیزیں نہیں. اس کا مطلب پروردگار ظالم نہیں بلکہ کیا ہے؟ عادل ہے. ٹھیک ہے, یہ خلاصہ ہو گیا آج کی اس کے یعنی عدل کا. اب ہم بحث اب ہماری شروع ہوگی, وقت ہے بھی بہت زیادہ ہے. اب بحث سلسلہ کلام ہمارا آگے جو بڑھے گا وہ ہے نبوت کے سلسلے میں, یعنی توحید, عدل اور اب نبوت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے تمہید بیان کرنا بہت ضروری ہے. یہ تمہید بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ نبوت کیوں ضروری ہے. نبوت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں نبوت کے سلسلے میں بیان ہیں. سب سے پہلے تو نبوت کیوں ضروری ہے, پھر یہ کہ انبیاء کیا معصوم ہوتے ہیں, ان کی عصمت ضروری ہے, اور اس کے بعد یعنی پہلے نبوت, پھر انبیاء کا معصوم ہونا, اور اس کے بعد نبی کو پہچاننے کے راستے کیا کیا ہیں, کن راستوں سے پہچانیں گے کہ یہ نبی ہے, یہ وقت کا رسول ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پیغمبر کا آخری پیغمبر اکرام آخری نبی ہے نا ہمارے,
ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے. اور آخری چیز جو بیان کریں گے پیغمبر کا آخری معجزہ, سب سے بڑا معجزہ کیا ہے, سب سے بڑا معجزہ پیغمبر کا بیان کیا ہے. تو لہٰذا آپ سب سے پہلے ہے کہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جتنی بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں نبوت اور رسالت پر اعتقاد رکھنا. اصول دین میں سے یہ ایک اصل ہے کہ جس طریقے سے ہم پروردگار کی توحید پر, اس کے عدل پر اعتقاد رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اسی طریقے سے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہادی رہبر رہنما جو ہے ان پر بھی یقین رکھنا, اعتقاد رکھنا ضروری اور لازم ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس وسیع یعنی دنیا کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہوئے ہیں جناب آدم سے لے کر اب تک, اب سے لے کے قیامت تک, یہ پورا سلسلہ جو انسانوں کا ایک نظام جو بنایا پروردگار, بے مقصد تو نہیں بنایا ہے, بے ہدف تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار کو ایک ہدف کے تحت یہ پورا سلسلہ, ایک پوری داستان ہے جو جناب آدم سے لے کے اب اور اب سے لے کے قیامت تک جاری رہے گی. اب جب یہاں پروردگار عالم نے بنا دیا, اب بے مقصد نہیں بنایا, تو لوگوں کے لیے جب لوگ دنیا میں آئیں گے تو آنے کے بعد انہیں ضرورت ہوگی کہ وہ دو راستے ان کے پاس ہیں, ایک ظلم کا راستہ ہے, ایک ہدایت کا راستہ ہے, ایک گمراہی کا راستہ ہے. ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا. تو گمراہی پر تو بس چلانے کی ضرورت ہے نہیں کہ کوئی آئے گمراہی پر لے جائے, گمراہی پر تو ایسے ہی آدمی چلا جاتا ہے, یعنی جو ہدایت پر نکاح پر, جو ہدایت پہ نہیں چلتا. اس کا مطلب ہدایت پہ چلنے کے لیے کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. تو پروردگار نے عالم نے کیا کہ کچھ ہادی بھیجے, کچھ رہنما بھیجے اپنے طرف سے. جب ان کو بھیجا تو ان کو بھیجنے کے بعد انسانوں کو بھی حکم دیا کہ جب یہ آئیں تو ان کی پیروی کرو, ان کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور اس منزل کمال تک پہنچو. ہر چیز میں کمال تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جس کے لیے ہم نے تم کو خلق کیا, پیدا کیا. پھر اس نے کیا کیا کہ اب انبیاء کا انتظار, اب انبیاء کو بھیجا اس نے. اچھا, چونکہ انسان بھی اجتماعی مخلوق ہے نا, یعنی ایک ساتھ زندگی جینے کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا. ایسا تو نہیں کہ انسان جنگل میں جا کر رہنے لگے, بیابان میں رہ رہا ہے. رہتے ہیں لوگ, رہتے ہیں, لیکن وہ بیزار ہے نا. لیکن ہم کو جو پیدا کیا پروردگار نے وہ اس اعتبار سے پیدا کیا ہے کہ ہمیں اجتماع میں رہنا ہے, معاشرے میں رہنا ہے, سماج میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, تمدن کے ساتھ رہنا ہے, ایک فرہنگ کلچر کے ساتھ رہنا ہے. کلچر میں جب آدمی رہتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتا ہے, ایک دوسرے کی نیاز, ان کی ضرورت, ان کی حاجت کو پہچانتا ہے. پھر جتنی بھی توان ہوتی ہے, طاقت قدرت ہوتی ہے اس کے پاس, اس اعتبار سے ان کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے. تو پروردگار عالم نے جب انسانوں کو بھیجا اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے معاشرے کو اس راستے پر لے چلے کہ جس راستے کی اس کو سخت ضرورت ہے کہ گمراہی میں نہ پڑے, ظلمت میں نہ پڑے, ضلالت میں نہ پڑے, جھوٹ, فریب, مکاری, دھوکہ. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزوں سے دور رہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ پروردگار کی طرف سے کچھ ہادی آئیں, کچھ ایسے انسان آئیں کہ جو خود پاک ہوں, پاکیزہ ہوں, گناہوں سے دور ہوں, آلودگی سے پاک ہوں. جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ آنے کے بعد صحیح راستہ بتائیں گے. یار یہاں تک کانسیپٹ جیسے کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہ تمہید آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے, ایک مقدمہ تھا. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں ابھی, تاکہ مرحلہ جب آگے ہے تو وہاں کسی کوئی پرابلم نہ ہونے پائے. کسی کوئی سوال ہے ابھی تک جو بھی بیان کیا گیا, چاہے عدل میں سے, چاہے نبوت پہ جو سلسلہ بیان کیا, کسی کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. بیچ درس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے, تاکہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے. کوئی بات نہیں, اگر کسی کے پاس ابھی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ بعد میں, لیکن سوال ضرور کیا کیجیے, چاہے سامنے کلاس کے درمیان, چاہے کلاس کے بعد. تو بہرحال پروردگار نے کیا کیا کہ ہاں اب انسانوں کو بھیج دیا, ایک معاشرہ تک بن گیا, سب کچھ سب اپنی اپنی جگہ پر. اب ضرورت ہے کس کی, معصوم انبیاء کی, ہادی کی, رہبر کی. اچھا, تو ضرورت اس بات کی تھی کہ جو بھی آئے ہے راستہ بتانے والا, راستہ وہی بتائے گا نا کہ جو راستے کو جانتا ہو.
راستہ کون بتائے گا؟ یہ ہم سڑک سے چلے جا رہے ہیں، گاڑی والا ہے اس نے پوچھا راستہ کہ یہ فلاں راستہ کدھر جاتا ہے، فلاں مثلا مسجد کہاں پڑے گی، فلاں امام بارگاہ کہاں ہے، تو وہی تو راستہ بتائے گا جو جانتا ہوگا، جس کو تمام وہاں شہر کے بارے میں اطلاع ہوگی، وہی تو بتائے گا نا. ایسا تو نہیں بتائے گا کوئی جس کو وہاں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کون سا راستہ بتائے گا؟ جانا لیفٹ میں بتا دے گا رائٹ، جانا رائٹ ہے بتا دے گا لیفٹ. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار نے اس کا انتظام پہلے سے کیا، بھیجا ان کو کہ اگر وہ راستہ رائٹ میں جا رہا ہے ہدایت کا تو وہ رائٹ میں لے کر جائے گا، اگر لیفٹ میں جا رہا ہے تو لیفٹ میں لے کر جائے گا، وہ غلط نہیں بتائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے، جو میں یہاں تک آپ لوگ کو لے کر آیا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رہبر ہادی معصوم ہے، رہبر ہادی نبی رسول ہوگا، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. جب تک وہ معصوم نہیں ہوگا صحیح رہبری نہیں کر سکتا، صحیح ہدایت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے، اس کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پروردگار کا اتباع کرو، رسول کا اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار کے بعد جو آیا وہ کون ہے؟ رسول. رسول کے بعد کون ہے؟ اولی الامر. پروردگار چونکہ ہر گناہ اور ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جب اتباع ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو بھی آئے گا پروردگار کے بعد جس کا اطاعت ہے وہ کون ہے؟ رسول. تو جو بھی رسول آئیں گے ان کا بھی عیب اور گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے رسول کے بعد جو ان کے جانشین ائمہ آئیں گے، اہل بیت آئیں گے، ان کا بھی ہر عیب سے پاک ہونا ضروری اور لازمی. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی یہ کہ جو بھی ہمارا رہبر اور ہادی ہوگا اس کا گناہوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. جب گناہوں سے پاک ہوگا، جب عیب سے پاک ہوگا، تبھی وہ ہمیں منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے. وَإِلَّا جو خود گناہگار ہو، جو خود پلیدگی میں مبتلا ہو، جو خود بھٹکا ہوا ہو، وہ دوسروں کو کیسے منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے جو خود منزل کمال کو نہیں جانتا؟ تو یہاں تک کی بات انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دی گئی. اب سلسلہ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. یعنی انبیاء کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک وہ معصوم نہیں ہو، مثلا انبیاء کو عصمت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے انبیاء کی عصمت کو ثابت کرنے کا ایک راستہ ہے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے مثلا ہم آپ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ ثابت کرنا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان کے یہاں عصمت پائی جاتی ہے، تو کیسے ثابت کریں گے؟ یہ کوئی دلیل ہوگی نا، بغیر دلیل کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے ہم اپنے اندر غور و فکر کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کبھی کیا خدا نخواستہ صرف مثال ہے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کو، گندی پلید کام جو ہوتے ہیں اس کی نسبت معصوم کی طرف تو نہیں دیتے ہیں؟ مثلا ایک عاقل ہے شخص، یعنی ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کا یہ کام کر رہا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، رشید ہے، سمجھدار ہے، خدا نہ خواستہ کبھی بیت الخلاء میں گندگی میں ہاتھ تو نہیں لگائے گا، وہ کوڑے کرکٹ میں ہاتھ تو لگا کے وہاں سے کوئی چیز کھائے گا تو نہیں نا؟ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ کیونکہ کہتا ہے کہ اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ نجس ہے، پلیدگی ہے، اس کو ہم کھا نہیں سکتے. یعنی یہ ہم اپنے اندر یہ آرگومنٹ تیار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو نہیں بھائی ہم یہ کیوں کھائیں، ہم اس کو کیوں ہاتھ لگائیں. جب ہم اس معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو ہدایت کرنے والا اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا میں جو بھی گناہ ہے، کیوں ہم گناہ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیوں مکر و فریب، جھوٹ، غیبت یہ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے. جب حقیقت پتہ ہو جاتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. حقیقت نہیں معلوم ہے کہ حقیقت معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ پلیدگی ہے، بیت الخلاء، یہ کوڑا کرکٹ، یہ غلاظت. حقیقت پتہ ہے تبھی تو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں اس کو.
لیکن حقیقت پتہ نہ ہو، دیوانہ ہے، اس میں ہاتھ لگا دیا۔ انبیاء علیہ السلام جو بھی ہادی ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، چونکہ ان کو گناہوں کی حقیقت کا علم ہوتا ہے، تمام گناہوں کی حقیقت کو اندر تک پہچانتے، لہٰذا وہ ہاتھ نہیں لگاتے اور وہ گناہ کو انجام نہیں دیتے۔ جس طریقے سے ہم گندگی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، ویسے ہی پروردگار کے بھیجے ہوئے رہبر اور ہادی ہوتے ہیں، حقیقت پہچانتے ہیں اس گناہ کی، لہٰذا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے اور گناہ انجام نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں کہ ہم اس گندگی کو نہ چھونے میں معصوم ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم کسی نالی میں بہ رہا ہے پانی، نالی میں جو پانی بہ رہا ہے ہم نہیں پی رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے، اس کو نہ پینے کے سلسلے میں ہم معصوم ہیں، یعنی اس حد تک ہم معصوم ہیں کہ ہم اس کو نہیں پیئیں گے کیونکہ حقیقت پتہ ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھی تمام چیزوں کی حقیقت پتہ ہوتی ہے، گناہوں کی حقیقت پتہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو انجام نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ کلیئر ہوگی بات، ٹھیک ہے، کہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء، اور اگر معصوم نہیں ہوں گے تو ہمیں منزل کمال تک نہیں پہنچائیں گے، ہدایت ہماری نہیں کر سکتے۔ اب نبی کو پہچاننے کے کچھ راستے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو پروردگار نے بھیجا، پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا لوگوں کو یا انبیاء کو، معصوم ہے، معصوم ہونا ثابت ہو گیا، ان کا آنا ثابت ہو گیا۔ اب یہ ثابت ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو آئے ہیں صاحب یہ رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ کیسے ثابت ہوگی بات؟ ہاں، کیسے ثابت ہوگی بات؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے دو طریقے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ مطالعہ کیجیے گا کتابوں میں، علماء سے سنیے، اور بھی بہت سے، چونکہ وقت نہیں زیادہ نہیں بیان کر سکتے، دو چیزیں بیان کریں۔ سب سے پہلا ہے معجزہ۔ نبی معجزہ دکھاتا ہے، کس چیز کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں اور ہمارے پاس اللہ نے ہم کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے، نہیں، اس لیے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم من عند اللہ ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اپنی جیب سے نبی رسول نہیں بنے، ٹھیک ہے، ہم اپنے پاس سے نبی رسول نہیں بنے، بلکہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم کیسے سمجھ لیں؟ جب یہ بات آتی تھی تب وہ پھر معجزہ دکھاتے تھے، اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے ایمان لے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے ہوتے تھے جو کفر اختیار کرتے تھے اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک۔ لہٰذا سب سے پہلا ہے معجزہ، کہ پروردگار عالم نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہمارا نمائندہ آیا ہے یہ ہماری طرف سے، ان کو معجزہ دیا، اور ان معجزے کو دکھانے کے بعد اس کی نبوت، اس کی رسالت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے چیز کیا ہے انبیاء کے نبی ثابت ہونے کا، یعنی نبی کو پہچاننے کا سب سے پہلا راستہ معجزہ۔ دوسرا گزشتہ انبیاء کی پیشین گوئی، جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں وہ پیشین گوئی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے بعد جو آئے گا وہ نبی ہو، وہ کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، کس قبیلے سے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کون سی سرزمین میں آئے گا، وہ پہلے بتا کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب لوگ دیکھتے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو نسلیں آتی ہیں اس کو دیکھ لیتی ہیں کہ ہاں یہ پہلے والے نے کہا تھا، اور پھر وہ کتابیں جو پروردگار عالم نے نازل کی ہیں ان کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ کون ہوگا، کس جزیرے میں ہوگا، کون سی سرزمین پر آئے گا، اس سے بات سارا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کریں کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد اسلام مسلمین میں بہت سی جنگیں لڑیں، ان کی کتابوں پر پیغمبر اسلام کے اسم گرامی موجود ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس کی کتابوں میں ہیں؟ تو یہ یہودی اور مسیحی، ٹھیک ہے، اسلام سے جنگیں نہیں کی انہوں نے، لیکن انہی کی کتابوں میں اسلام کے جو رسول ہیں ان کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آیت ہے سورہ صف کی 6 آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کیا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل اِنِّي رسول اللہ، کہ رسول آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب عیسیٰ نے مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو یہ کتاب ہے میرے سامنے تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا، توریت کی تصدیق کرتا ہوں جو کتاب ہے،
اور تمہیں اپنے بعد آنے والے کی بشارت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي, میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. اسمہ احمد, کہ جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ, اور جب وہ پھر قرآن نے کہا کہ پھر جب وہ پیغمبر بینات یعنی تمام بینات اور تمام گواہیوں کو, نشانیوں کو, معجزات کو, پیغمبر کے بہت سارے معجزے ہیں, جب ان معجزوں کو لے کر پیغمبر آئے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہودی و مسیحیوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, یہ پیغمبر نہیں, یہ جادو ہے. یعنی یہ کہ جناب عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں, انہوں نے اپنے کتاب توریت میں ہی اس بات پہ اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. لیکن بہرحال لوگوں نے نہیں مانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ آج تک, اور ایک سے ایک سازشیں ہیں جو یہودیوں کی ہیں, عیسائیوں کی, جو اسلام کے خلاف ہیں, اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے, جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, بہت ساری سازشیں جو آج تک چلتی چلی آ رہی ہیں, اور آپ کے سامنے ماہ مبارک کے کلاسز میں بیان بھی کیا گیا. بہرحال نبی کے پہچاننے کے دو طریقے آپ کے سامنے بیان کر دیے. سب سے پہلا راستہ معجزہ, اور دوسرا راستہ پیشین گوئی انبیاء ما قبل کی. اور معجزہ بتا دیا کہ وہ کام ہے جسے انجام دینے سے عام انسان عاجز ہوتا ہے, عام انسان انجام نہیں دے سکتا. دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام حقانیت اور عالم غیب سے اپنے رابطے کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے حکم سے معجزہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, خدا کے حکم سے دکھاتے ہیں, کوئی اپنے پاس سے بھی نہیں دکھا سکتے وہ, جب تک کہ پروردگار کا حکم نہ. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ پیغمبر اسلام جو آخری نبی ہیں ان کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں, کیونکہ اس نبوت کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے. فرما رہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, آخری نبی, ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا, نہیں. آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے, اور اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم الانبیاء, یعنی وہ نبی جو انبیاء کی آخری کڑی ہیں, یعنی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی. یہ بات دین اسلام کی ضروریات میں سے, ظاہر سی بات ہے دین اسلام کی ضروریات میں سے, جیسے نبوت ہے, جیسے توحید ہے, جیسے عدل ہے, ویسے ہی نبوت. اب اس کے بعد کہ پیغمبر اسلام کے خاتم الانبیاء ہونے کی کچھ دلیلیں بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس. یہ ایسے کیسے مان لیں کہ یہ آخری نبی ہیں؟ کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نا, قرآن مجید میں کھلا اعلان ہے, کھلا اعلان ہے. کیا؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم ہو گئی بات. کیا حضرت محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آگے دعویٰ کرنے لگے کہ یہ تو میرے باپ ہے. کہا نہیں, ما كان محمد ابا احد من رجالكم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے پیغمبر. کیا ہے؟ بلکہ وہ صرف رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہیں. یہ کہاں ذکر ہے؟ سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت سی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر ہی آخری نبی ہے. جیسا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے ایک معتبر روایت میں نقل کیا کہ آپ نے فرمایا, میں پیغمبروں کے درمیان ایسا ہوں جیسے کہ ایک خوبصورت گھر بنایا جائے. ٹھیک ہے, ایک گھر بنایا جائے, اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے. ٹھیک ہے, اسے کامل, ٹھیک ہے, درمیان اس طرح جیسے کوئی خوبصورت گھر بنا ڈالے, اسے کامل کر دے, لیکن صرف اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے. اب جو بھی اس گھر میں داخل ہوگا تو کہے گا کتنا خوبصورت گھر ہے, لیکن اگر اس میں یہ جگہ بھی پر ہو جاتی تو یہ بہت اچھا لگتا. لہذا میں بھی عمارت نبوت کی جو بلڈنگ ہے, جو اسٹرکچر ہے, اس کی آخری اینٹ ہوں, اور نبوت بھی مجھ پر ختم ہو گئی. تو یہ ایک اور دلیل ہو گئی روایت کے ذریعے سے. اس کے بعد دو اور دلیلیں آپ کے سامنے بیان کر دی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حرام و حلال محمد حرام. حلال محمدی حرام محمد, حلال محمدی حلال ہے. کب تک؟ الی یوم القیامہ, جب تک قیامت نہ ہو جائے. جو انہوں نے حلال کر دیا وہ حلال رہے گا, اس سے کوئی حرام کرنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نبی تھے جنہوں نے آ کے شریعت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا, اور جو حلال تو اسے حلال, جو حرام تو اسے حرام. وہ حرام ہو حرام ابداً الی یوم القیامہ, قیامت تک جو حرام انہوں نے کر دیا وہ حرام ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ کام وہی کرتا ہے جس کی شریعت کس کی ہے؟ آخری نبی. اس کے بعد ایک اور معتبر روایت شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ,
انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ میری نسبت ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے ویسے ہی آپ میرے لیے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تین دلیلیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جو کہ جن کی شریعت آج تک باقی ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، ان کا حلال حلال رہے گا، ان کا حرام حرام ہی رہے گا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آخری چیز بیان کر دیا جائے کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، اس کے بعد پھر امامت کی بحث شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ پیغمبر اسلام قرآن ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سب جانیں گے۔ آخری بحث ہے انشاءاللہ، اس کے بعد سلسلہ امامت کے عنوان سے بیان ہوگا کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن جیسی کتاب میں اس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اب نہ کبھی نازل ہونے والی ہے، اور سب کا یہ متفق فیصلہ ہے، شیعہ سنی سب کا فیصلہ ہے۔ اور وہ کیوں ہے کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے؟ وہ اس لیے ہے، اس کے لیے دو تین دلیلیں آپ کے سامنے بیان کر دیجیے۔ سب سے پہلے کہ قرآن ایک ایسا عقلی معجزہ ہے جو لوگوں کی فطرت، ان کی روح، ان کے فکر، ان کی طبیعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کبھی ایسی بات کو قرآن نے نہیں بیان کیا جو ہماری روح اور فطرت سے کے اکارڈنگ نہ ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو ہماری فطرت سے سازگاری رکھتی ہے، ہماری فطرت، روح اور عقل اور فکر سے ہم آہنگ ہوتی ہے، ہمارے فکر کے اکارڈنگ ہوتی ہے، ہماری روح سے، ہماری فطرت سے جو بھی چیز اکارڈنگ ہوتی ہے، وہ تمام باتیں کہتا ہے، کوئی الگ باتیں نہیں کہتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری فطرت ہی خراب ہو جائے تو ہم کہنے لگیں کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں، لیکن جو قرآن نے کہا ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت رہے گی قیامت تک، اس میں کوئی بھی رد و بدل ہونے والا نہیں۔ دوسرا ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ بعض معجزے آئے وقت کے اعتبار سے تھے نا، جناب موسیٰ کے معجزے، جناب عیسیٰ پیغمبر اکرم کے بعض معجزے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور باقی ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تیسرا یہ کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو 14 صدیوں سے آواز دے رہا ہے کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ کتاب خدا، یعنی یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تو جاؤ لے کر آؤ، تحدی ہے، چیلنج ہے، جاؤ جا کے دوسرا قرآن لے کر آ جاؤ۔ اور اس کے لیے قرآن نے بھی آواز دی کئی جگہ پر، اس میں اس سلسلے میں، یعنی پورا ایک سلسلہ ہے اس چیلنج کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو خود مکے کا جو ماحول تھا وہ شعر و شاعری، ادبیات، ٹھیک ہے، اس کا ماحول تھا۔ ادبیات یعنی لٹریچر جو تھا ان کا بہت ہی مضبوط، وہ اپنے آگے سب کو گونگا سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم یعنی گونگا، کہتے تھے ہمارے آگے کسی کی مجال نہیں بولنی، جو ہم کہہ دیں گے، جو ہم اشعار میں، ادبیات میں، جو لٹریچر ہمارا ہے اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا۔ اب جب قرآن مجید، جب پیغمبر آئے، اسلام آیا، پیغمبر آئے، اور آنے کے بعد جب یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد اب جب وہ اس کو دیکھنے لگے تو ان کی عقل حیران ہوئی، انگشت بدندان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کو آج تک ہم لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ پھر وہ کیا کہنے لگے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اچھا کیونکہ چیلنج مل گیا تو کہا نہیں اللہ کا نہیں، پھر کس کا ہے؟ کہا نہیں عام انسانوں کا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن نے 3 اسٹیپ میں ان کو چیلنج دیا، 3 اسٹیپ میں چیلنج دیا۔ سب سے پہلا اسٹیپ سنیے، یہ ہے آیت ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے چیلنج دیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جمع ہو جائیں تمام جنات اور انسان کس چیز پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ ایسا ہی ایک قرآن لے آئیں، ٹھیک ہے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ ایسا لا ہی نہیں سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ پہلا چیلنج قرآن کا کس سلسلے میں؟ یعنی پورے قرآن کا لانا ہے، پورے قرآن کا نہیں لا سکتے۔
جب پورے قرآن کا نہیں لا سکتے تو اس کے بعد دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اس کو اور آگے کہا، کیا کہا؟ ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، جاؤ جا کر 10 سوروں کا جواب لے کر آؤ، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم اس کے جیسے 10 سورے لے اور خدا کے علاوہ جس کو چاہو اس کے لیے مدد کے لیے آواز دے سکتے ہو۔ پہلے قرآن مجید کے لیے کہا چلیں پورے قرآن کے لیے، اس کے بعد کہا 10 سوروں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورے نہیں لا سکتے، قرآن کہاں سے لائیں گے؟ 10 سورے، 2 اسٹیپ ہو گیا، دوسرے بعد تیسرا اسٹیپ سنیے، پھر قرآن مجید نے ایک جگہ اور چیلنج کیا اور زیادہ آسان کر دیا چیلنج کو۔ پہلے تو سخت تھا کہ پورا قرآن لے کر آنا تھا، پھر 10 سورے ہو گئے، چیلنج ہلکا کر دیا، اب اور ہلکا کر دیا، کیا کہا قرآن آواز دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس پہ شک و تردید کرتے ہو تو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ ہی لے کر آ جاؤ، یعنی اگر تمہیں اس میں شک ہے شبہ ہے تو جاؤ جا کر ایک سورہ لے آؤ۔ یعنی چیلنج جو بھی قرآن تک تھا 10 سوروں تک تھا، اب آ گیا کس پر؟ ایک سورے پر، ٹھیک ہے، یہ چیلنج قرآن نے دے دیا کہ جاؤ جا کر کوئی لا سکتا ہے تو لے کر آئے، کیونکہ یہ معجزہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے، لہذا قرآن میں اتنے چیلنجوں کا آنا اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم بہت سے دوسرے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے، لیکن قرآن جیسا معجزہ اور جو حقانیت پر، پیغمبر کی نبوت پر اور پروردگار کی توحید پر دلالت کرتا ہے وہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سا نہیں۔ وقت ختم ہونے والا ہے، بس آپ کے سامنے ایک بہت مختصر سا واقعہ بیان کر کے سلسلہ کلام کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ آئندہ جو جلسہ ہوگا اس میں کیا بیان کیا جائے گا؟ امام ولید بن مغیرہ کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا، پیغمبر کا۔ اس زمانے میں عرب کے درمیان اچھا بہت پڑھا لکھا اور بہترین پروفیسر تھا، سمجھ لیجیے اس زمانے کا پروفیسر تھا، بہت بڑا پروفیسر۔ یہ ہے پیغمبر کے پاس کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرآن کی آیات سنائیے، تو آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیاتوں کی تلاوت کی، یہ آیا پلٹ کر اپنے قبیلے بنی مخزوم اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ایسا کلام سن کر پیغمبر سے آیا ہوں، یعنی محمد سے سن کر آیا ہوں کہ جیسا کلام انسانوں کے درمیان کہیں آج تک سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی گفتار میں خاص حلاوت، خاص مٹھاس ہے، خاص چاشنی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، خوب اس نے تعریف کی۔ یہ باتیں سن کر سب مبہوت یعنی سب حیرت زدہ ہو گئے جو اس کے قبیلے والے۔ ولید محمد کا گرویدہ ہو گیا، یعنی ولید بن مغیرہ بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ ان کا تھوڑا سا یعنی ان کا اثر آیا اس کے اوپر، ان کی باتوں کا، پیغمبر کے نے جو قرآن کو، تو سب یہ کہنے لگے کہ یہ ولید دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کے اوپر پاگل یعنی ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ انہیں پھر ولید نے پوچھا کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہ آج تک تمہارے درمیان وہ صداقت اور امانت کے سلسلے مشہور نہیں ہیں؟ کیونکہ پیغمبر کی ایک صفت یہ تھی کہ البتہ وہ لوگ پیغمبر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، لیکن پیغمبر کی صداقت اور ان کی امانت یعنی صادق اور امین سمجھتے تھے آخری میں، ٹھیک ہے۔ پھر قریشوں کو سردار نے کہا تو پھر ہم ان کی طرف کون سی نسبت دیں؟ تب ولید نے کہا کہ ان کو اب جادوگر کو، کہ وہ بہت بڑے جادوگر۔ قریش نے بات سارے عرب میں پھیلا دی کہ محمد کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، وہ جادو لے کر ان کی آیات جادو ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے اور ان کی باتوں کو نہ سنا جائے، کیونکہ سنو جو بھی سنتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہذا ان کی کوشش یہ تھی، لیکن یہ پروردگار کا کلام تھا، ان کا تمام نقشہ، تمام سازشیں ان کی کیا ہوئی؟ فیل ہو گئی، بیکار ہو گئی، اور حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، اور یہ کلام اس لیے تاکہ تم کو گمراہیوں، بت پرستی اور ان تمام چیزوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ کس کے ذریعے سے لے آئے؟ آخری نبی کے ذریعے سے۔ اور یہی ہوا کہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، اس وقت بھی معجزہ تھا، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی معجزہ رہے گا، اور ہدایت کا کام یہ انجام دیتا رہے گا۔ لہذا یہاں تک تو سلسلہ کلام ہمارا نبوت کے سلسلے میں الحمدللہ تمام ہو گیا۔ اب آئندہ جو 2 جلسے ہوں گے وہ انشاءاللہ امامت اور قیامت کے سلسلے میں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے اگر کوئی سوال ہو تو ابھی آپ پیش کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے، لیکن سوال ضرور کریں تاکہ ذہن میں کوئی بھی شک و شبہ نہ رہ جائے۔
اگر سوال نہیں ہے کسی کا تو اجازت چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو پروردگار کے سپرد کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی تمام حاجات دینی اور دنیاوی کو پورا کریں اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تعلیمات اہل محمد کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین